رات کے 1 بج رہے تھے اور وہ جاگ رہا تھا۔ جاگنا اس کا مقدر بن گیا تھا۔ نیند اس سے یوں روٹ چکی تھی جیسے کوئی اپنا بچھڑ جاتا ہے۔ اس کی زندگی کرب سے گزر رہی تھی۔ وہ زندہ تو تھا مگر زندہ نہیں تھا، بس سانس چل رہی تھی۔ جسم بے جان تھا۔ جہاں وہ بیٹھا ہے وہ جیل کی کال کوٹری ہے۔ دیواریں وحشت زدہ ہیں، تنہائی کا خوف چار سو ڈسنے کو آتا ہے۔ وہ بے بس ہے، کال کوٹری سے باہر نہیں نکل سکتا۔ باہر سے کوئی اس کو ملنے نہیں آتا۔ جب سے وہ یہاں قید ہے اس کی دنیا ویران سی ہو گئی ہے۔ رشتہ دار، دوست و احباب سب بیگانے ہو گئے ہیں۔ دنیا کی رنگینی کھوسی گئی ہے۔ یاس کی تصویر بنا خود کلامی میں مبتلا ہے، خود سے سوال کرتا ہے، خود میں گم ہو کر ان سوالوں کے جوابات تلاش کرتا رہتا ہے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ آخر کار جرم کی سزا پائی ہے۔ یہ کال کوٹری میرا مقدر کیوں بنی ہے؟ اس کا نام کامران ہے، جو اب قاتل کامران ہے۔ قتل کے کیس میں یہاں قید ہے۔ میری ملاقات چند روز قبل اس سے ہوئی ہے۔ میں یہاں کا جیلر ہوں اور میرے شب و روز ایسے واقعات سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ معمول کی صبح تھی جب میں ڈیوٹی پر آیا۔ نیلے آسمان پر آزاد پنچھی پرواز میں جھوم رہے تھے اور میٹھی میٹھی بولیاں سریلے گیت گاتے تھے۔ جیل کی دیواروں کے باہر رونق پھیل چکی تھی۔ یہاں صرف پرندے ہی ہیں جو آزاد تھے اور گیت گاتے تھے۔ گاڑیوں کے ہارن بج رہے تھے۔ یوں سمجھیں زندگی جاگ اٹھی تھی، لیکن ان دیواروں کے اندر مایوسی، اداسی کا موسم تھا، جیسے بہار میں خزاں زبردستی قبضہ جما چکی ہو۔ جیل کی دیواروں کے اس طرف کبھی بہار آئی ہی نہیں۔ یہاں ہر صبح خزاں ہوتی ہے اور ہر رات وحشت بھری۔ زردی مائل چہرے، اداسی جگراتی آنکھیں، نڈال جسم، زخموں سے چور جسم، اداس زندگیاں، اور ان مایوس زندگیوں میں ایک میں واحد تھا جو صبح صبح رونق دیکھ کر، نعمتوں سے سرشار ہو کر، تازہ دم ہو کر اس اداسی بھرے ماحول میں آ جاتا۔ میری مجبوری تھی، اس ماحول سے میرے بچوں کی روٹی جڑی تھی، ورنہ کون کمینہ اس اداس موسم کا خوشی سے مقیم ہوتا ہے۔ مجھے اس سروس کرتے ہوئے 10 سال ہو چلے ہیں۔ یہاں جو بھی آتا ہے مجرم بن کر آتا ہے، اور چاہے اس نے جرم کیا ہی نہ ہو۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بے گناہ ہوتے ہیں اور بے گناہی کی سزا کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال تھا جو مجھے الجھائے رکھتا تھا۔ میرے ذہن میں چکر چل رہے ہوتے تھے، ایک منہ زور بے قابو طوفان سا برپا رہتا۔ ایسی کون سی وجہ ہوگی جو یہ بے گناہ گار بن کر کال کوٹری میں آن قید ہوتے ہیں، اور پھر ایک دن یہ راز مجھ پہ عیاں ہو گیا۔ میں سمجھ گیا، جی ہاں، یہ راز کامران کی وجہ سے عیاں ہوا تھا۔ کامران جب سے یہاں آیا تھا، شروع اس کے دوست ملاقات کرنے چلے آتے تھے، لیکن اب عرصہ ہو گیا تھا کوئی پوچھنے نہیں آیا تھا۔ کامران قاتل تھا، قتل کے جرم میں یہاں آیا تھا، لیکن بقول اس کے وہ بے گناہ تھا۔ جب میری ڈیوٹی رات کی ہوئی تو میں کامران کو دیکھتا۔ یہ راتوں کو سوتا نہیں تھا، رات بھر دیواروں سے باتیں کرتا رہتا، ان کو تکتا رہتا، شاید ضمیر کے ساتھ محو گفتگو رہتا ہو۔ ایک رات جب میں اس کے پاس آن بیٹھا تو اس نے اپنی کہانی سنائی۔ اب میں اپنے الفاظ میں کامران کی کہانی آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ میرے سوالوں کا جواب مجھے مل گیا تھا۔ شاید آپ بھی کسی ایسے سوال میں گھرے ہوئے ہوں تو آپ کو بھی جواب مل جائے گا۔ کامران امیر گھرانے کا چشم و چراغ ہے، دولت کے ریل پیل تھی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کئی تو منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں اور کئی پیدا ہوتے ہی منحوس کہلائے جاتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اپنے عقل سے کسی کو کیسے نوازتا ہے تو کسی کو کیسی۔ کسی کی پوجا کی جاتی ہے اور کسی کو منحوس گردانا جاتا ہے۔ کامران اکلوتا تھا، اس سے پہلے اور بعد میں کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ 16 سال کا تھا تو ماں کی شفقت سے محروم ہو گیا۔ کینسر کی مریضہ تھی
اور اس کی تشخیص اس وقت ہوئی جب وہ مرض اپنا کام دکھا چکا تھا۔ ہسپتال لے جاتے ہوئے اس نے دم توڑ دیا تھا۔ باپ نے اس کی پرورش میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ ہر وہ چیز اسے مل جاتی جس کی فرمائش کی جاتی۔ گھر میں نوکر چاکر بھی تھے۔ نوکروں کی کثیر تعداد حویلی میں گھومتی پھرتی تھی۔ مالی تھے جو صبح ہوتے ہی آن وارد ہوتے اور پھر سارا دن پھولوں کی تراش خراش کرتے، گوڈی دیتے رہتے۔ چوکی دار، دودھ والا آتا، ماسی بھی کپڑے دھونے آتی۔ گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے بوا الگ تھی، باورچی الگ تھے۔ کامران کے باپ کے مربع زمین تھی جس میں مرزائے ہر وقت کام کرتے رہتے تھے۔ کھیتوں میں ایک ڈیرا بنا رکھتا تھا۔ یہاں ٹریکٹر کھڑے ہوتے، مشینیں آلات پڑے رہتے تھے۔ دیسی مرغوں کا فارم الگ بنا ہوا تھا۔ کارندے ان کو بادام کھلاتے، شکاری کتوں کو گوشت کھلایا جاتا۔ سال میں ایک بار کتوں کی لڑائی کا میلہ لگتا تھا جس میں ان کے کتوں کا مقابلہ ہوتا۔ دیسی مرغوں کی لڑائی تو ہر مہینے باقاعدگی سے ہوتی۔ کامران کے باپ نے دونوں شوق پال رکھے تھے، اس کے کتے ہوں یا مرغے، مقابلہ جیت جاتے تھے۔ انسانوں سے زیادہ ان کی خدمت ہوتی۔ کتوں کو بکرے کھلائے جاتے اور گاؤں کے غریب مزراؤں کے بچے سوکھی روٹی کے لیے ترستے تھے۔ عدل و انصاف کا نام وہ نشان نہیں تھا۔ یہ برسوں سے معمول چلا آ رہا تھا، پھر کامران کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ کامران نے اپنے ڈیرے پر دیسی مرغوں کا فارم بنایا، ان کے دیکھ بھال کے لیے لڑکے رکھے اور خود بھی وہاں رہنے لگا۔ یوں اس کا شوق پروان چڑھنے لگا۔ کامران دیسی مرغے پال کر مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ ان مرغوں کو اعلیٰ خوراک دی جاتی، بادام، پستہ، مکھن، اخروٹ دیسی گھی میں بھگو کر کھلائے جاتے، دیسی چوری بنا کر کھلائی جاتی جس سے مرغے خوب لڑتے تھے۔ ان کو مقابلے کے داؤ پیچ بھی سکھائے جاتے۔ تربیت یافتہ ماہر ان کو تربیت دیتے تھے۔ جب مرغوں کا مقابلہ ہوتا تو شوقین حضرات مقابلہ دیکھنے دور دور سے چلے آتے اور جیتنے والے مرغے کی بولی لگتی اور پھر ہزاروں میں فروخت ہوتے۔ عروج و زوال زندگی کا حصہ ہے۔ عروج کو ہمیشہ زوال بھی آتا ہے۔ عروج رب تعالیٰ دیتا ہے اور زوال اس شخص کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے آتا ہے۔ کامران نے جب آنکھ کھولی تو عروج کا سورج چمکتا دیکھا، لیکن شب و روز کے بدلتے ہی زوال کا طوفان آیا اور سب کچھ بکھر گیا۔ کتوں کی لڑائی کا دنگل لگ چکا تھا اور سیٹھ اشرف، کامران کے باپ کا کتا، میدان میں چھوڑا جا چکا تھا۔ سیٹھ اشرف کا سینہ اکڑتا جا رہا تھا۔ پھر جانے ایسا کیا ہوا کہ سیٹھ اشرف کا کتا اچانک دم دبا کر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ادھر میدان سے کتا بھاگا، ادھر سیٹھ اشرف نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور منٹوں میں کھیل ختم ہو گیا۔ سیٹھ اشرف سج دھج کے میدان میں آیا تھا، لیکن اب دوسروں کے کندھوں پر اٹھائے جانے کا محتاج پڑا تھا۔ موت نے اسے بے جان کر دیا تھا۔ سیٹھ اشرف کو گاؤں کے مزراؤں نے اٹھایا اور حویلی میں لے گئے اور پھر شام ہوتے ہی سیٹھ اشرف زمین کے سپرد ہو گیا۔ یوں اس کی شان و شوکت میں سپرد خاک ہوئی۔ اب گاؤں کی حکمرانی کامران کے پاس تھی۔ کامران نے ہارے ہوئے کتوں کو اپنی بندوق کی گولیوں سے بھون دیا۔ سردیوں کا موسم تھا، خوب جھارے پڑ رہے تھے۔ کامران اپنی حویلی میں سویا کرتا تھا اور صبح سویرے ڈیرے پر جاتا، وہاں سے فارم جاتا۔ سردیوں کا سورج مدھم مدھم کرنیں زمین پر بکھیر رہا تھا۔ کامران ڈیرے پر گیا تو 5 چوٹی کے مرغے مرے پڑے تھے اور لڑکے سہمے ہوئے تھے۔ پوچھ گچھ ہوئی تو پتہ چلا کہ رات کو شکاری بلیوں نے حملہ کر دیا تھا۔ کامران یہ سنتے ہی آگ بگولا ہوا۔ جن لڑکوں کی ڈیوٹی تھی ان کو سزا دی اور نوکری سے بھی فارغ کر دیا۔ اگلی رات کو وہ اپنی بندوق کے ساتھ فارم پر رہا۔ بدقسمتی سے آج بلیوں نے پھر حملہ کیا۔ یہ شاید سابقہ شکار کو لینے آئی تھی اور آج موت ان کے انتظار میں تھی۔ یوں ہی حملے کے شکوک پیدا ہوئے۔ کامران اپنے کارندوں کے ساتھ چوکس ہو گیا۔ بلیاں فارم میں داخل ہوئی ہی تھیں کہ کامران نے گولیوں کی بوچھار کر دی۔ یوں 3 بلیوں میں سے 2 موقع پر دم توڑ گئیں اور ایک فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔
اس دوران 2 مرغے بھی جان کی بازی ہار گئے۔ کامران خوش تھا کہ دشمن مارے گئے تھے اور اسے امید تھی کہ بچ کے جانے والا بلّہ اس طرف کا رخ نہیں کرے گا۔ اس واقعے کے ٹھیک 1 سال بعد کامران رات کے وقت شہر کے ہوٹل سے کھانا کھا کر نکل رہا تھا کہ پولیس نے پکڑ لیا۔ کامران حیران و پریشان تھا کہ ایسا کیوں کر ہوا۔ ہوٹل کی بالائی منزل پر قتل ہوا تھا اور کامران بالائی منزل سے عیاشی کر کے نیچے آیا تھا۔ یوں شک کی بنا پر کامران کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے ساتھ ہوٹل کا مالک اور 2 افراد اور بھی گرفتار کیے گئے۔ ان سب کی ضمانتیں ہو گئی تھیں، لیکن کامران واحد تھا جس کی ضمانت نہیں آئی تھی۔ جیل میں اسے آئے 1 سال ہو چکا ہے اور دیواروں کو گھونٹتا ہے، خود اپنا گریبان پکڑتا ہے اور خود سے ہم کلام رہتا ہے۔ کامران کو جیل آئے ہوئے 2 سال ہوئے۔ ایک دن درویش برا شخص آیا اور کامران کو ضمانت پر رہا کرا گیا۔ قتل کا یہ کیس بھی جلد ختم ہو گیا کیونکہ اس کمرے میں مرنے والی لڑکی نے بہت زیادہ شراب پی رکھی تھی۔ جب وہ ہوٹل میں داخل ہوئی تو ڈگمگا رہی تھی۔ لاش کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی آ چکی تھی جس میں زیادہ شراب پینے کی وجہ سے بتائی تھی۔ لیکن کامران کو کیوں سزا ملی؟ یہ ایک سوال تھا جس کا جواب مجھے تو مل گیا۔ آپ کے ذہن میں بھی سوالات ہوں گے۔ کامران کا دل کوٹری میں قید تھا۔ اس نے جو کہانی سنائی وہ آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں، لیکن سفید باریش شخص جس نے اس کی ضمانت کرائی یہ کون تھا؟ نہیں بتایا۔ لاش کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ قدرتی طور پر لیٹ ہو گئی تھی اور ہوٹل کے باقی اشخاص اپنے ذرائع استعمال کرا کر رہا ہو گئے تھے۔ کامران کا کوئی نہیں تھا۔ گاؤں والے اس سے تنگ تھے، رشتہ دار دولت کے پجاری تھے، اس لیے کامران اکیلا ہی تھا۔ کامران کال کوٹری میں 2 سال رہا۔ دوسرے سال اس کی زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ اس کے شوق بدل گئے، اس کی زندگی کے دن رات بدل گئے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کس جرم کی سزا پائی ہے، اس سے کون سا گناہ سرزد ہوا ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ضمیر نام کی ایک چیز بھی رکھی ہے جو انسان کو اس کے اچھے یا برے عمل پر رد عمل دیتا ہے۔ ضمیر کی آواز ہی تھی جو کامران نے سنی اور سچے دل سے توبہ کی۔ توبہ کے دروازے تو ہر وقت کھلے ہیں، کوئی اس طرف آئے تو صحیح۔ کامران نے جو بلیوں کو مارا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا اس صورت میں دی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ غصہ بھی آئے تو بلی کو روئی کے بنے گولے سے ڈرایا یا بھگایا جائے، لیکن ہم نے ایسی تعلیمات کو بھلا دیا ہے اور سزائیں ہمارا مقدر بن کر رہ گئی ہیں۔ کال کوٹری میں قید دوسرے سال کامران نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا تحفہ بھیجنے لگا۔ یہ تحفہ قبول ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو رہائی کا وسیلہ بنا دیا۔ شہر کے ایک اللہ والے نے آ کر اس کی ضمانت کرائی۔ یوں کامران آزاد دنیا کی آزاد فضاؤں میں زندگی بسر کرنے لگا۔ اب اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزرتی ہے۔ آپ بھی اپنا محاسبہ کریں، کہیں جانے انجانے میں ایسا کوئی گناہ تو نہیں کر بیٹھے جس کی سزا ہم بھگت رہے ہوں۔ ایسا ہے تو توبہ کے دروازے ابھی کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کیجیے اور دنیا اور آخرت سنوار لیجیے۔ دلچسپ کہانیاں پڑھنے کے لیے ہمارے چینل آپ بیتی کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔